اللہ رب العالمین نے سورۃ جمعہ کے اس ابتدائی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ پڑھ کے میری آیات کی تلاوت کر کر کے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرے، انسانوں کے اعمال کو درست کرے، انسانوں کے اخلاق سنوار دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں قرآن پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے اور حدیث اور سنت کی تعلیم دے، ان کو عالم بنا دے۔ یہ مقاصد بیان فرمائے اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ان کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے، ان کے اعمال میں بہت بگاڑ اور خرابیاں تھیں، ان کے اخلاق بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنا مقصود ہے، اور پہلی آیت کو بھی ساتھ میں لاؤ تو دنیا جہاں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، ادنا ادنا مخلوقات کو علم ہو، اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہو، اس دنیا کے فانی ہونے کا پتہ ہو، ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں۔ جس مخلوق کو اللہ نے انسان کی سواری کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ساری زندگی انسان اٹھا اٹھا کے چلتا پھرتا رہتا ہے۔ جن جانوروں کو اللہ نے وزن اور بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جانور بڑے بڑے بوجھ اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے وزن کھینچتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان ان کو ذبح کرنا چاہے تو وہ آرام سے لیٹ جاتے ہیں، جن کا دودھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، ان کا دودھ انسان نکال لیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتے۔ جو جو ڈیوٹی اللہ نے مخلوقات کو دی ہے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر ہیں، نہ ان کو موسموں کی پرواہ ہے، نہ شدتوں کی پرواہ ہے، اللہ کے فیصلوں پر خوش ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، چڑیا کا انسان شکار کرے، چڑیا کا چھوٹا سا جانور ہے نا، شکار کرے اور اس کا جسم گوشت والا کھا جائے، اور سر جو چھوٹا ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر پھینک دے، قیامت والے دن وہ چڑیا اللہ اس کو بھی زندہ کریں گے نا، وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے گی کہ اللہ تو نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا، اس نے مجھے شکار کیا، مجھے ہلاک کیا، مجھے کھا گیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اللہ اس سے پوچھے اس نے میرا سر کیوں نہیں کھایا، میرے سر اور گردن کو کیوں پھینکا تھا۔ جانور مسخر ہیں،
اللہ نے جو ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پر بے رضا اور رغبت زندگی گزار رہی ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ لیکن یہ انسان جس کے لیے اللہ نے اتنا کچھ بنایا ہے اور اتنا کچھ پیدا کیا ہے، یہ جاہل ہو، اس کو رب کی پہچان نہ ہو، یہ اللہ کے احکامات کو نہ سمجھے، اس چیز کو ختم کرنا اصل مقصود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہیں یہ بھی اپنے رب کو پہچانے، اللہ نے جو ان کو احکام دیے ہیں ان کو برضا و خوشی قبول کریں، اللہ کے احکامات پر اپنی جوانیوں کو، اپنی زندگیوں کو گزاریں، علم اور بصیرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، آپ نے فرمایا مالک تیرے دو غلام ہوں، ایک تیری فرما برداری کرتا ہو اور دوسرا تیری نافرمانی کرتا ہو، ایک تجھ سے سچ بولتا ہو اور دوسرا تیرے ساتھ جھوٹ بولتا ہو، ایک تیری امانت کو امانت داری سے لوٹاتا ہو، دوسرا تیری امانت میں خیانت کرتا ہو، بتاؤ ان دونوں میں سے تو کسے پسند کرے گا؟ تیری محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ تو حضرت مالک کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے سچ بولتا ہے، جو میری فرما برداری کرتا ہے، جو مجھ سے خیانت نہیں کرتا، میں تو اس سے محبت کروں گا۔ فرمایا پھر اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہی سمجھ لو، اللہ بھی اپنے بندوں میں سے ان بندوں سے محبت کرتا ہے، ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس سے جھوٹ نہیں بولتے، جو امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے۔ اللہ جو رب ہے، جو مالک ہے، وہ بھی اپنے بندوں میں سے انہی کو پسند کرتا ہے۔ انسان میں بگاڑ، خرابیاں، انسانوں کے اندر بگاڑ اور خرابیاں، ان کو دور کرنا مقصود ہے، ان خرابیوں کو درست کرنا، اس بگاڑ کو رد کر کے اس کو صحیح کرنا، یہ مقصود ہے بعثت نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، انما بعثت معلما، مجھے تمہارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہیں سکھلاتا ہوں، تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ فرمایا خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے پڑھ لو۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں اچھے اچھے اخلاق پورے سمجھا دوں، بری عادتیں، برے طور طریقے میں ختم کر دوں، اعلیٰ انسان کو اعلیٰ اخلاق دے دوں۔ مکارم الاخلاق، اچھی عادات، اچھے طریقے، اچھے اخلاق، میں یہ دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کسی بنی اسرائیل کو سنا، وہ اپنے دور کے واقعات بیان کر رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور کئی واقعات۔ حضرت عمر کو بڑے اچھے لگے وہ واقعات، اس کو کہتے ہیں یہ سب کچھ مجھے لکھ دے گا؟ کہتا لکھ دیتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑا منگوایا، اس کو اچھی طرح صاف کیا اور کہا اس کے اوپر لکھ دو۔ اس نے وہ واقعات لکھ دیے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، بڑے بہترین واقعات ہیں، نصیحت والی باتیں ہیں۔ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھول کے نا وہ چمڑا ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھو اللہ کے نبی، میں نے اہل کتاب کے ایک آدمی سے باتیں سنی ہیں، بڑی اچھی لگی ہیں، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سنانے لگے۔ اب حضرت عمر کی توجہ پڑھنے اور سنانے پر ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، اپنے دھیان سے پڑھ رہے ہیں، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے حضرت عمر سے کہا، عمر دیکھتا نہیں اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا چھوڑا، آپ کی طرف دیکھا، آپ کیوں غصے میں ہیں؟ میں تو یہ واقعات پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا، عمر تم جانتے ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنی مرضی کے ساتھ تبدیل کر دیا، اپنے پاس سے کتابیں لکھی اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے تبدیلیاں کی، تحریف کی، جس طریقے سے اللہ ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، جس طریقے سے اللہ ان کو ہدایت دینا چاہتے تھے، جو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کے پاس نبی بھیجے تھے، انہوں نے نبیوں سے وہ طریقے نہیں لیے، نبیوں کے طریقے چھوڑ دیے، اللہ کی پسند کے طریقے چھوڑ دیے، اپنی مرضی کے طریقے، اپنی مرضی کی باتیں، اپنی مرضی کے اعمال بنا بنا کے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم ایسے لوگوں کے طریقے پڑھتے ہو جو اللہ کے باغی ہیں، نبیوں کے نافرمان ہیں۔ یاد رکھو عمر، مجھے اللہ نے حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس اللہ کی وہ شریعت ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ جس طرح کی اللہ تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کے اعمال اخلاق تمہیں دینا چاہتے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ عمر، وہ ہدایت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وہ تعلیم جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی، اسے چھوڑ کر ان مشرکوں کافروں کے طریقے تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تم ان کو اچھا سمجھتے ہو، ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہو، ان کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہو، جنہوں نے اپنی شریعتیں بدل دی ہیں، اپنے اعمال ہی بدل دیے ہیں۔ اللہ اس طرح کا نہیں چاہتا جس طرح کا انہوں نے اپنی مرضی سے اپنا نظام بنایا ہے۔ اللہ تو اس طرح چاہتے ہیں جس طرح اللہ کو پسند ہے، اور وہ علم میرے پاس ہے۔ مجھ سے پڑھو، مجھ سے سیکھو، میرے احکامات کو توجہ دو، میرے دین کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ مجھے اللہ نے تمہارا استاد بنا کر بھیجا، مجھ سے پڑھو۔ میرے دین کو چھوڑ کر، میری شریعت کو چھوڑ کر مشرکوں کافروں کے طور طریقوں کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ ہم ان سے پڑھیں، ہم ان سے سیکھیں، ہم ان سے سمجھیں، اور صرف ان سے پڑھیں، ان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور قوم کی طرف نہ دیکھیں۔ آج بھی لوگ اور قوموں کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قوموں نے تو اللہ کی شریعتوں کو بگاڑ دیا ہے، اللہ کی پسند پر تو وہ رہے ہی نہیں۔
اپنے نبیوں کے دیے ہوئے دین کے اوپر تو وہ چلے ہی نہیں. انہوں نے تو اپنی مرضی سے اللہ کے نام لگا دی چیزیں. اللہ پر بہتان لگائے، نبیوں پر بہتان لگائے، شریعتوں کو بگاڑ دیا. یہ تو دنیا کے بدترین مجرم لوگ ہیں. قرآن نے یہ تعلیم واضح کی ہے، ان شر الدواب عند اللہ. روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک الذین کفروا، یہ کافر لوگ. تو پرواہ نہیں ان کو کہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہمیں زندگی دی اللہ نے، ہمیں جوانیاں دی اللہ نے، ہمارے لیے رزق پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، تو ہم اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، اس کی مرضی پر چلیں. یہ تو اللہ کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں. بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو اپنا دشمن تک کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کے دشمن. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم. اللہ فرماتے ہیں جہادی سوچ رکھو، جہادی نظریے رکھو، یہ جذبے اپنے اندر پیدا کرو. ہم نے اپنے رب کے دین کو دنیا میں اونچا کرنا ہے، اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کرنا. جو کافر، جو مشرک اللہ کی شریعت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھا کریں گے. یہ سوچ رکھو اپنے اندر. ترہبون بہ عدو اللہ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرو، خوف زدہ رکھو. تمہارے یہ عقیدے، تمہارے یہ جذبات، تمہارے یہ مضبوط ایمان، یہ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کریں گے. اور اگر تم بکاؤ مار بن گئے، اللہ کے دشمنوں کی چیزیں پسند کرنا شروع کر دی، ان کے نظام، ان کے طریقے، اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دیے، تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا. تمہارے کمزور ایمان اور کمزور عقیدے تمہیں پامال کر دیں گے. کافروں کے دلوں سے روب ختم. وہ سمجھیں گے یہ کون لوگ ہیں، نہ اپنے نبی کے، نہ اپنے رب کے، نہ اپنے دین کے، ان کی کیا حیثیت ہے. اللہ نے ان کو اپنا دشمن کہا ہے، عدو اللہ. اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اللہ کے ساتھ کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے رویے ایسے ہیں، ان لوگوں کے کردار ایسے ہیں، ہر کام میں نافرمانی، ہر کام میں نافرمانی، ہر کام میں نافرمانی. نہ اللہ کے نبی کو ماننا، نہ اللہ کی کتاب کو ماننا، نہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا. ان کے اندر کا یہ گند، اللہ کے احکام سے یہ نفرت، نبیوں سے نافرمانی والے انداز، نبیوں سے نہ پڑھنا، نہ سیکھنا، اور نبیوں کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلنا، یہ رویے ان کے دشمنوں والے ہیں. اپنی گندی سوچ کی بنیاد پر، برے اعمال کی بنیاد پر یہ گویا کہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. جس طرح تو کہتا ہے ہم نہیں مانتے، جس طرح تیرا نبی کہتا ہے ہم نہیں مانتے، ہماری عزت ہی نہیں ہے اس میں. یہ سوچ ان کی گندی، غلیظ، ناپاک، یہ دشمنوں والی سوچ ہے. جس طرح دشمن کے سامنے کھڑا ہو نا، کہتا نہیں مانتا تیری بات میں، اس طرح ان کے رویے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. نہیں مانتے تمہاری حدیث، تمہاری سنت.
دشمنی کی. ہم نہیں مانتے اللہ کی شریعت کو, اللہ کے نبی کو, اللہ کی دین کو. ہمارے اپنے نظام ہیں. اگر کوئی مسلمان بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائے گا تو وہ بھی چلو زبان سے نہ کہے, اس کی حالت تو یہی ہے کہ میں بھی نہیں مانتا اللہ کی شریعت کو, اللہ کے نبی کی سنت کو. میں تم تو اپنی سوچ جہادی پیدا کرو, اپنے ولولے اور جذبے جوان رکھو. تو یہ عیسائی یہودی اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے باغی ہیں. ان کے پیچھے تم چلو گے تو اللہ کی پسند پر نہیں رہ سکو گے. تمہیں کافر بنا دیں گے, تمہیں نافرمان بنا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے تمہارا استاد بنایا ہے تو مجھ سے پڑھو, مجھ سے سیکھو, میری فرما برداری کرو. من احب سنتی فقد احبنی. میری محبت یہ نہیں کہ تم میرا نام اچھے انداز سے لیتے ہو, میری تعریف کر دیتے ہو, میری نعت پڑھ دیتے ہو, ادب احترام کے اظہار کرتے ہو. میری محبت یہ نہیں. من احب سنتی, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے, میرے طریقے سے محبت کرتا ہے, میرے حکم سے محبت کرتا ہے, میری حدیث سے محبت کرتا ہے, فقد احبنی, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کتنے طریقوں سے اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے. بعثت نبوی کا مطلب, بعثت نبوی کا مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن کر دنیا میں آنے کا اصل مطلوب یہ ہے انسان اپنی اصلاح کرے, غیروں سے اپنے رشتے ناطے توڑ کر نبی سے سیکھے اور نبی سے پڑھے. سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. آپ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی پکڑ کے اپنے جسموں کو لگا رہے ہیں. پانی کا قطرہ اگر نیچے گر گیا زمین پر, مٹی گیلی ہو گئی تو اس مٹی کو پکڑتے ہیں, وہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا تو پوچھا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی بس آپ سے محبت ہے, آپ سے محبت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں, برکت تلاش کر رہے ہیں, محبت بھی اور برکت بھی. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے, جو اللہ کی محبت کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی طریقے کافی نہیں کہ تم ان سے برکتیں حاصل کرو. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيث, پہلی بات بیان فرمائی کہ وہ سچی بات کیا کرے, سچ بولا کرے. فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيث, وہ سچ بولا کرے, اپنے کردار کو درست کرے, اپنے وہار کو ٹھیک کرے, اپنی زبان کو سچا اور وعدے کو سچا کرے. اگر مجھ سے محبت ہے, مجھ سے محبت لینا چاہتا ہے, اللہ سے محبت کو لینا چاہتا ہے, پہلا طریقہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيث, وہ بات سچی کرے. وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ, دوسری بات وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ, وہ امانت کو ادا کرے, وہ خیانتیں چھوڑ دے, بددیانتی چھوڑ دے, امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے, امانت دار دیانت دار بندہ بنے. کاروبار میں, دکان پر, تجارت میں ملاوٹیں جال سازیاں چھوڑ دے, دو نمبریاں چھوڑ دے, امانت اور دیانت سے کاروبار کرے, پھر اس کو میری محبت ملے گی اور اللہ کی محبت ملے گی.
اور تیسری بات فرمائی وَلْيُحْسِنِ الْجَوَارَ، وَلْيُحْسِنِ الْجَوَارَ، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ تین باتیں بیان فرمائی۔ جو اللہ سے محبت، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرے، تو وہ یہ تین کام اختیار کرے: سچ بولے، امانت کو ادا کرے اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کردار ٹھیک کرے۔ میں کردار سنوارنے کے لیے آیا ہوں، میں اچھے اخلاق دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ سے پڑھو، مجھ سے سیکھو، اپنے عقیدے درست کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، اپنے اخلاق سنوار لو۔ اگر تم اپنے کردار درست کر لو گے میری سنت کے مطابق، میری حدیث کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، اللہ نے جو دین مجھے دیا ہے اس دین کے مطابق، تو تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، تم سے اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی یہ میرے پانی کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ تبرکات آج کل بھی ایسے ہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ لے کے لگاتے ہیں گھروں میں، یا رسول اللہ، یا محمد، بڑا خوبصورت لکھا ہے، ڈرائنگ روم میں لگا دو، کمروں کے اندر زینت بنی ہوئی ہے، برکت ہوگی، یہ محبت ہے۔ نعتیں پڑھ لو، یہ محبت ہے۔ دربار بادشاہی مسجد میں جاؤ، وہاں چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ پگڑی ہے، یہ لاٹھی ہے، یہ بال ہیں، یہ فلاں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ بڑے لوگ جاتے ہیں ننگے پاؤں درود پڑھتے ہوئے، چومتے ہوئے، برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ اور کردار کیا ہے؟ بڑی فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں، درود پڑھو، اتنی فضیلت ملے گی، اتنے اجر ملیں گے، تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ صوفی صاحب کی زبان رکتی نہیں، دانے پھیر رہے ہیں، تسبیحات پھیر رہے ہیں، محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، محبت کے کئی لوگوں نے انداز بنائے ہوئے ہیں۔ آج کا المیہ بھی یہ ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے، اپنے مرضی سے انداز بنا لیے، محبت کے انداز بنا لیے، عقیدت کے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ ہم صرف ان کے نعرے مارتے رہیں اور ان کے نام نعتیں پڑھتے رہیں اور بس؟ کردار ہمارے، رویے ہمارے، ہماری تجارت، ہمارے لین دین، ہمارے رشتے ناطے، ہماری دوستی دشمنی، ہماری جوانی، گھر کے ماحول، باہر کے ماحول، یہ غیروں کے طریقے پر ہو۔ محبت محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کردار اور طریقے غیروں کے، اللہ سے فرار نہیں چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ، ایسے انسان بھی ہیں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، جو زبانوں سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ ان کی شکلیں دیکھ لو، حجامتیں دیکھ لو، کاروبار دیکھ لو، جوانیوں کے انداز دیکھ لو، شادی غمی دیکھ لو، گھر کے ماحول دیکھ لو، ان کی عورتوں کے انداز دیکھ لو، ان کے بوڑھوں کے انداز دیکھ لو، ان کی مارکیٹوں میں چلے جاؤ، ان کی تجارتیں دیکھ لو، کہیں ایمان کی بات، ایمان کا طریقہ نہیں ملے گا۔ وما ہم بمؤمنین، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے وہ مومن نظر نہیں آتے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ سے فرار کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں۔ جو رب کسی انسان کو، کسی انسان سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہ دے،
انسان کا انسان سے جھوٹ بولنا حرام قرار دے دے، وہاں انسان اللہ سے جھوٹ بولے، انسان محمد الرسول اللہ سے جھوٹے رویے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان قرآن مجید سے جھوٹے رویے اختیار کرے، انسان اسلام کے ساتھ جھوٹ والا برتاؤ رکھے، یہ کس طرح پسند ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی سے محبت حاصل کرنے تو فلیصدق الحدیث، سچا بنو، اللہ سے بھی سچے، نبی سے بھی سچے، قرآن سے بھی سچ، اسلام سے بھی سچائی، انسانوں سے بھی سچائی، اپنے آپ کو سچا بناؤ، ایمان میں، دین میں اخلاص۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، حکم تھا اللہ کی طرف سے پہلے لوگوں کو بھی کہ اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو کر اس کے دین کو اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تمہیں غیروں کے طریقے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، غیروں کے طریقے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، اس میں بڑی دک ہے، اس میں بڑی خوبصورتی ہے، اس میں بڑی عزت ہے، اس میں جناب کیا بات ہے۔ دھوکہ باز فرادیا تمہیں دھوکہ دے گا، جھوٹ بول بول کر اللہ کی پسند سے، نبی کی پسند سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو تم نے شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے وہم و وسوسوں میں نہیں آنا، اس کے خیالات میں نہیں جانا، تم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیشہ نبی کے پیچھے چلنا ہے، نبی سے طریقہ لینا ہے، نبی سے پڑھنا ہے، نبی سے سیکھنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہ عقیدہ بنا لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات ذہن میں آئے تو سمجھ لو کہ شیطان آ گیا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا نا، ہم نے سفر پہ جانا ہے، اذان ہو گئی، نکلو 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 نکلو، جلدی جلدی جلدی، تو دیکھنا لے اذان ہو، سفر لمبا ہے، گاڑی نکل جائے گی، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یہ شیطان ہے جو پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ کے سفر شروع کرو، کچھ نہیں ہوگا، نہ سفر کہیں جائے گا نہ گاڑی کہیں جائے گی۔ ایسے موقع پر سمجھو کہ شیطان بڑا خوبصورت بنا کے میرے سامنے یہ باتیں پیش کر رہا ہے، جلدی کر، جلدی، کوئی دیکھ نہ لے، پہلے نکل جا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے بھی تو چھپ جائے گا۔ لیکن یہ بصیرت بھی اس کو ملے گی جس کو مسئلے کا پتہ ہوگا، جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا، جاننے والا ہوگا۔ جو قرآن اور حدیث کو جانتے نہیں، ان بیچاروں کو، وہ اندھے ہیں، اندھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یاد رکھو جو دنیا میں قرآن اور حدیث سے بے بہرا، اندھے ہیں، اندھے ہیں، پتہ ہی نہیں قرآن میں مسئلہ کیا ہے، حدیث میں مسئلہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ایسا بے خبر اور جاہل انسان، اسے غور کرنا چاہیے کہ میرا محمد الرسول اللہ سے رشتہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعلق ہے میرا ان سے۔ سکول میں طالب علم جاتا ہے پڑھنے کے لیے، استاد کو سمجھتے کچھ نہیں، پڑھتا ہی نہیں، کتاب کو دیکھتا ہی نہیں، ایسے بچے کا بھی استاد کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اسکول کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تعلق تو اس کا ہے جو کتاب پڑھتا ہے، استاد سے پوچھتا ہے، سوال لکھ کر دکھاتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، سیکھتا ہے۔
اور جس نے کبھی استاد کو پوچھا ہی نہیں، اس کا بھی بڑا تعلق ہے نا استاد کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کے ساتھ تعلق اس کا ہے جو نبی سے پڑھتا ہے، نبی سے سیکھتا ہے، عمل کر کر کے اپنے اوپر اپنے نبی کی اطاعت کو لازم کرتا ہے، فرشتوں کو لکھواتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، سب کائنات کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں، ان سے پڑھتا ہوں، ان کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور جس نے پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں نبی کا حکم کیا ہے، اس کا نبی سے کیا تعلق ہے، تو فراڈیا نہیں تو اور کیا ہے۔ ربیع الاول میں اللہ کے نبی بھیجے گئے، بڑی خوشی ہے، خوشی ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس خوشی کا جائز راستہ کیا ہے؟ نبی سے پڑھو، نبی سے سیکھو، کردار بناؤ، اخلاق سنوارو، اعمال درست کرو، نبی کو اپنا استاد بنا کر، امام، قائد، رہنما بنا کر ساری زندگی ان کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ یہ ہے بعثت کا مقصود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح انداز۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے، میری حدیث سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو نبی کے طریقہ چھوڑ کر عیسائیوں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، غیروں کے طریقے، مرضی کے طریقے اختیار کرتا پھرتا ہے، وہ سوچے ذرا، ایک لمحے کے لیے غور کرے ذرا، اس نے اس کو کیا سمجھا ہے جس کو اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے، جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، سب سے برتر اور سب سے زیادہ عظمت و شان والا ہے، کیا عزت دی اس نے؟ اعلیٰ اور افضل کو چھوڑ کر دنیا کے بدترین لوگوں کے پیچھے جانے والا، ذرا سوچے تو صحیح۔ تو ربیع الاول میں یہ بھی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، اور ہمارا کیا رویہ ہے، کیا انداز ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم دنیا سے اپنے ناطے تعلقات توڑ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے جوڑ لیں، ان سے سیکھیں، ان سے پڑھیں، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اور جہالتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے نبی پر خوش ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے نبی پر سچے دل سے خوش ہوں۔ وہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد باقی سب ختم۔ یہ خوشی نہیں کہ نہیں جی تھوڑی گل نہیں سمجھ سکی تمہاری یہ سننا، یہ طریقہ نہیں ہے میں چلا، یہ خوشی نہیں، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ خوشی یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا پیارا نبی دیا ہے، بس اب ہم اس کے ہی پیچھے چلیں گے، ہمیں دنیا کا اور طریقہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوشی، یہ جرت، یہ دلیری، یہ مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غیروں کی نکالیوں سے اور کافروں کے رسم و طریقوں سے، ان گندے طریقوں سے ہمیں پاک کر دے، اور بعثت نبوی کا اصل مقصود سمجھ کر اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق سنت کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔